علیہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ اذناز و خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، افضل الخلق تمام رسولوں کے بعد جو تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہجرت کی رات جو مصطفیٰ کے ساتھ تھے ان پر لاکھوں سلام۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات غار ثور میں تھے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں کفار اور مشرکین ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، ایذا نہ پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے آیت کریمہ نازل فرمائی اور بھیجا محبوب کی بارگاہ میں جبرائیل جاؤ اور کہو محبوب سے، اپنے ساتھ والے سے، اپنے دوست اپنے یار سے کہو کہ گھبراؤ نہیں، لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ محبوب خدا بھی تمہارے پاس ہے اور رب کی رحمت بھی تمہارے پاس ہے۔ جہاں محبوب ہوگا وہاں رب کی رحمت ہوگی، جہاں محبوب ہوگا وہاں رب ہوگا، جہاں محبوب ہوگا وہاں رب کی انوار و تجلیات کی برسات ہوگی، لہذا جب محبوب تمہارے پاس ہیں تو رب بھی تمہارے پاس ہے۔ ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مطمئن رہیے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن میں یہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب اپنے ساتھی سے کہیے گھبرائے نہیں، اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، 3 دن اور 3 رات میرے مصطفیٰ غار ثور میں رہے۔ کتنے دن؟ 3 دن اور 3 رات سرکار کے ساتھ غار ثور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے سختی کی پیاس لگی ہے، شدت کی پیاس ہے، سرکار کرم فرمائے۔ اگر سرکار کچھ دے نہیں سکتے تو ابو بکر نے کیسے کہا کہ سرکار پیاس لگی ہے؟ حضرت ابو بکر کا بھی یہ عقیدہ تھا جو ہمارا عقیدہ ہے، جس کو بریلی کے قلندر امام احمد رضا نے بیان کیا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جو کچھ ملتا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے ہی ملتا ہے۔ عرض کر بیٹھے یا رسول اللہ سخت پیاس ہے۔ اب دیکھیں غار ہے، پہاڑیوں کے اوپر ایک غار ہے، اور غار میں نہ کوئی کنواں ہے، نہ کوئی حوض ہے، نہ کوئی نل ہے، نہ کوئی ٹوٹی ہے، نہ کوئی تالاب ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ پیاس ہے، شدت کی پیاس ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہا سیدنا صدیق اکبر سے میرے آقا نے کہ ابو بکر جاؤ غار کے فلاں کونے پہ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا آقا نے جاؤ فلاں کونے پہ جاؤ، وہاں تمہیں پانی ملے گا، پی لینا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب سنو مزے کی بات، غار ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی تالاب ہے، نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی جھرنا ہے، نہ کوئی کنواں ہے، نہ کوئی گھڑا ہے، نہ کوئی ٹوٹی ہے، نہ کوئی مٹکا، کچھ بھی نہیں، غار ہے پہاڑ کے اوپر۔ آقا نے فرمایا کہ ابو بکر جاؤ فلاں کونے پہ جاؤ، پانی ہے پی لو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پینے کے بعد آتے ہیں، آقا نے پوچھا ابو بکر پانی پیا؟ ابو بکر پانی پیا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ خوب پیا، خوب پیا۔ تو میرے آقا نے کہا ابو بکر بتاؤ تو صحیح پانی کیسا تھا، پانی کیسا تھا؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ میٹھا پانی تھا جو میں نے پیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر جانتے ہو یہ پانی آیا کہاں سے؟ ہمارا نبی وہ ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ ہمارا نبی محتاج نہیں ہے، ہمارا نبی مختار ہے۔ ہمارا نبی وہ نہیں جیسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، بلکہ ہمارا نبی تو وہ ہے کہ 7 زمینوں کے نیچے کیا ہے، 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے، لا مقام کیا ہے، سدرہ پر کیا ہے، عرش پر کیا ہے، ہر چیز میرے مصطفیٰ کی نگاہوں میں رہا کرتی ہے۔ کہا ابو بکر پانی پیا کیسا تھا؟ یہ صفتیں تھیں۔ کہا پتہ ہے کہاں سے آیا؟ کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اے ابو بکر
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہار جنت یعنی جنت کی نہروں میں سے ایک نہر لو اور غار ثور کے فلاں کونے پہ جا کے اس کو چھوڑ دو، تاکہ میرے محبوب کے یار کو جب پیاس لگے نا تو میرا محبوب اسی جنت کی نہروں سے پانی پی لے۔ تو جس کے لیے جنت کی نہریں زمین پر اتر آئیں اس عظیم شخصیت کا نام ہے صدیق اکبر۔ اسی لیے تو کہتے ہیں چمن چمن گلی گلی، ہے نا، گلی گلی چمن چمن ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر ہے چرچے جس کے عرش پر ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر ابو بکر سمجھے۔ وہ ابو بکر صدیق ہے کہ جن کے لیے انہار جنت سے پانی دنیا میں آ جاتا ہے، جن کی شان میں قرآن نازل ہوتا ہے اور جن کی شان میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، امام حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اس بات کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے فرمان کو میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، کہ ابو بکر کا شکر اور ان سے محبت کرنا میری تمام امت کے اوپر واجب اور لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ ابو بکر سے محبت کرے، ان کا شکر ادا کرے، ہے نا۔ کون ہے ابو بکر؟ حضرت مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے جھرمٹ میں۔ مولا کائنات کون؟ جن کے بارے میں صدائیں فضائیں ہر طرف سے یہ آواز اٹھا کرتی ہے، شیر مرداں شاہ یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ حیدر کرار وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں کہ جو اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہیں اور جن کی قوت و طاقت کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا، جن کی تلوار کے جیسے کسی کی تلوار نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کا جھرمٹ ہے۔ پوچھا مولا کائنات نے کہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ حضرت علی کا جو قول تھا، یہ بات تھی، تو تمام صحابہ بول پڑے کہ اے علی آپ ہی تو سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ حضرت مولا کائنات نے پوچھا تھا شجاع کون ہے؟ اشجاع کون ہے؟ اشجاع ایک ہوتا ہے شجاع بہادر، ایک ہوتا ہے اشجاع سب سے زیادہ بہادر۔ حضرت مولا کائنات نے پوچھا تو سب نے کہا کہ علی آپ ہی تو بہادر ہیں۔ مرحب جیسے پہلوان جو 1000 کے مقابل میں تنہا آتا تھا، ایک ہی وار میں آپ نے اس کو زمین پہ گرا دیا، 2 ٹکڑوں میں اس کو کر دیا، آپ سے زیادہ بہادر کون ہے؟ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں اے لوگو تم نے جو کہا یہ سچ ہے کہ میں بھی شجاع ہوں، میں بھی بہادر ہوں، لیکن مجھ سے بھی زیادہ بہادر کون ہے، میں اس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اب علی آپ ہی بتائیے کون ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ سنو، جنگ بدر کا دن تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اور 313 اصحاب بدر کے میدان میں موجود، 1000 کفار و مشرکین اسلحے کے ساتھ اسلام اور پیغمبر اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ تو جو مرکزی شخصیت تھی، یعنی جو مین پوائنٹ تھا جس کی حفاظت کرنی تھی، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، کیونکہ کفار و مشرکین ابو بکر و عمر کے دشمن نہیں تھے، کفار و مشرکین سعد اور طلحہ اور زبیر کے دشمن نہیں تھے، کفار و مشرکین عثمان و علی کے دشمن نہیں تھے، کفار و مشرکین تو محبوب خدا کے دشمن تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی غلامی میں آنے کے بعد ابو بکر بنے، عمر بنے، عثمان بنے، علی بنے، لہٰذا اس مرکزی شخصیت کو ہی ختم کر دیا جائے کہ جب مرکزی شخصیت نہیں رہے گی تو اس سے وابستہ ہونے والے بھی نہیں رہیں گے۔ لہٰذا سب سے زیادہ جو کٹھن مرحلہ تھا صحابہ کے لیے وہ سرکار کی حفاظت کے لیے تھا، تو صحابہ نے کہا کون ہے جو سرکار کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو؟ تو ابھی سارے صحابہ ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق ننگی تلوار لے کر سامنے آتے ہیں اور کہتے کہ میں سرکار کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوں گا۔ علی بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، حضرت حمزہ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے بہادر شجاع لوگ موجود ہیں،
لیکن جو سب سے پہلے نکل کر آیا میدان میں کہ سرکار کی حفاظت میں کروں گا وہ ابو بکر ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں سنو، بدر کے میدان میں جو مرکزی شخصیت تھی وہ سرکار تھی، پورا کفر مل کے آیا تھا سرکار کو ختم کرنے کے لیے، لہٰذا سب طرف سے جو حملے تھے وہ سرکار کی ذات پر تھے۔ ایسے عالم میں جس نے تلوار لے کر ننگی سرکار کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے تیروں کو اپنے سینوں پہ لیا، تلواروں کو اپنے اوپر لیا، جس نے سرکار کی حفاظت کی، ایسے عالم میں وہ سب سے بڑا بہادر اور سب سے بڑا شجاع ہے۔ میں نے اشجاع پوچھا تھا تو میں تو خالی شجاع ہوں، اور ابو بکر اشجاع ہے، یعنی بہادروں کا بھی بہادر ابو بکر ہے، بہادروں کا بھی بہادر ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے کہ جس کی شجاعت کا اعلان خود مولائے کائنات کرے، جو خود بہادر ہیں۔ مصیبت آئے مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لو تو مشکل دور ہو جائے، جن کے نام سے مشکل دور ہو جائے وہ کتنے بہادر ہیں۔ تو سوچو اتنا بہادر جس کو بہادر کہے وہ کتنا بہادر ہوگا۔ اور دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں، حضرت ام المومنین، ہماری تمہاری مومنوں کی ماں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ پارسہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر مبارک رکھے ہوئے ہیں، سرکار علیہ السلام کا سر میری گود میں ہے، چاندنی رات ہے، آسمان میں ستارے چمک رہے، کہہ دو سبحان اللہ، تارے چمک رہے ہیں۔ میں نے پوچھ لیا محبت میں، حبیبی یا رسول اللہ، اے میرے آقا، یہ جو ٹمٹماتے ہوئے ستارے ہیں کیا کوئی ایسا بھی غلام ہے جس کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہوں؟ نیکی کس کی کتنی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ہم سے پوچھے کہ بتاؤ فلاں کے نامہ اعمال میں کتنی نیکی ہیں، کہ ہم بتا سکتے ہیں؟ یا ہم کسی سے پوچھے کہ بتاؤ کہ ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں کتنی برائیاں ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، یہ پوشیدہ چیز ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن جو رب کا محبوب ہے وہ بتا سکتا ہے، جو رب کا رسول ہے وہ بتا سکتا ہے، جو اللہ کا نبی ہے وہ بتا سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، آسمان کے ستاروں کے بارے میں پوچھتی ہو، جتنے آسمان پہ ستارے ہیں، میرا غلام عمر ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ جب عمر کی نیکیوں کا یہ عالم ہے تو اور صحابہ کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین نے جب یہ سنا نا تو باپ کی محبت نے انگڑائی لی، کہا کہ آقا، عمر کی تو نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں، ذرا یہ تو بتائیں میرے باپ کا کیا حال ہے، میرے والد کا کیا حال ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، کس کے بارے میں تم نے پوچھا؟ ابو بکر کے بارے میں۔ سنو، ابو بکر کی ایک نیکی، کتنی؟ ایک نیکی، ابو بکر کی ایک نیکی، کون سی؟ جو غار ثور میں اس نے میرے ساتھ راتیں گزاری تھیں، دن گزارے تھے، ہجرت کی رات کی وہ ایک نیکی ابو بکر کی ایک پلے میں رکھی جائے اور عمر فاروق کی ساری نیکیاں دوسرے پلے میں رکھی جائیں، پھر بھی ابو بکر کی نیکی کا پلہ بھاری ہی رہے گا۔ ابو بکر کی نیکیوں کا عالم دیکھو کہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کتنا بلند مقام ہے ابو بکر کا، کتنا بلند مقام ہے ابو بکر کا، کتنی اونچی شان ہے ابو بکر کی۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ نے اپنی ظاہری حیات میں کسی کو اپنے مسلح پر کھڑا کیا تو وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ صحابہ اکرام آتے، دیہات سے عرابی آتے، سرکار کی بارگاہ میں پوچھتے یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ سرکار بتا دیتے ایمان یہ ہے۔ صحابہ آتے پوچھتے یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ سرکار بتا دیتے ایمان یہ ہے۔ صحابہ آتے پوچھتے سرکار ایمان کی شانیں کیا ہیں، شاخیں کیا ہیں؟ سرکار بتا دیتے یہ ہیں یہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب وہ سنتے نا تو سرکار بتاتے، لوگ اس پر عمل کریں نہ کریں لیکن ابو بکر اس پر پہلے عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو سرکار بیان کرتے ابو بکر
اپنے آپ کو اس پر فائز فرما لیتے۔ سیدنا صدیق اکبر وہ کام کرتے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو جو بات ارشاد فرمائی، حضرت ابوبکر ان باتوں کو لے کر کمر بستہ ہو گئے۔ ہمیشہ آپ کی زندگی میں وہ چیزیں شامل رہیں جو جو سرکار نے بتایا کہ ایمان کا یہ درجہ ہے، ابوبکر فوراً اس درجے پہ فائز ہو گئے۔ کہا ایمان کا یہ درجہ ہے، فوراً اس پر فائز ہو گئے، ہے نا۔ عبادت ہو، ریاضت ہو، شجاعت ہو، سخاوت ہو، ہر اعتبار سے ابوبکر اپنے دور میں اور اب تک اور بلکہ قیامت تک حضرت ابوبکر کا نہ کوئی ثانی ہے، نہ ان کی جیسا کسی کی صداقت ہے، نہ ان کے جیسے کسی کی شجاعت ہے، نہ ان کے جیسے کسی کی سخاوت ہے، نہ ان کے جیسے کسی کی عدالت ہے۔ ہر کسی کی عدالتیں اپنی اپنی جگہ بلند و بالا ہیں، لیکن ابوبکر کی شانوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی ہے کہ جسے مصطفیٰ نے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی جسے مصطفیٰ نے ہر قدم پر دعا دی۔ لہذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اب عمر فاروق کی زندگی بھر کی نیکیاں بھی اس کا برابری اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور دیکھو بڑے پیار کی بات، بڑی محبت کی بات، میرے آقا تشریف فرما ہے، آپ نے ایک انگوٹھی دی سیدنا صدیق اکبر کو۔ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس کو لکھا ہے، ایک انگوٹھی سرکار علیہ السلام نے ابوبکر کو دی اور کہا کہ ابوبکر جاؤ اس کے اوپر اللہ رب العزت کا نام لکھوا لاؤ۔ کیا لکھوا کے لے کر آؤ؟ اس میں جلالت اللہ تعالیٰ کا نام لکھوا کر لے کر آؤ۔ حضرت ابوبکر نقاش کے پاس پہنچے جو نقاشی کیا کرتے، کہا کہ یہ انگوٹھی ہے، اس پر آپ اللہ رب العزت کا نام لکھ دیں اور میرے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیں۔ سرکار نے حکم کیا دیا تھا؟ اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ آقا علیہ السلام کا وہ سچا غلام جاتا ہے، کہتا ہے کہ اس پہ رب کا بھی نام لکھو، رب کے محبوب کا بھی نام لکھو۔ اور یہی ہمارا تمہارا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جب ہم ذکر خدا کرتے ہیں تو ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا خالی ذکر خدا کر کے بند کر دیں، نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ تو یہ ہے کہ ذکر خدا ہوتا ہی اس وقت ہے جب ذکر مصطفیٰ ساتھ میں کیا جائے۔ یہی ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں زبان بھی ہو تو ایسی ہو جو ذکر خدا بھی کرے، ذکر مصطفیٰ بھی کرے۔ ہم خالی اللہ اللہ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی پڑھنے والے ہیں۔ ہم کلمہ پورا پڑھتے ہیں، آدھا نہیں پڑھتے، جیسے آج کے دور میں کچھ لوگ ہیں آدھے کلمے والے بھی، اب جو ہیں تو وہ ہوتے رہیں، لیکن ہم الحمدللہ پورے کلمے والے، اس لیے کہ ہم پورے ایمان والے، ہم پورے ایمان والے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ تو ہم اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایمان میں آدھے داخل نہیں، ہم ایمان میں پورے داخل ہے۔ جہاں ہم خدا کو مانتے ہیں وہی ہم مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ لہٰذا سرکار نے کہا جاؤ اللہ کا نام لکھوا لاؤ انگوٹھی پر۔ حضرت ابوبکر گئے اور کہا کہ اس پر اللہ رب العزت کا نام لکھ دیں اور محبوب خدا، محبوب رب، محبوب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی نام لکھ دیں۔ اب اس نے وہ انگوٹھی لی، اللہ رب العزت کا اس میں جلالت لکھا، سرکار علیہ السلام کا اس میں جلالت لکھا۔ حضرت ابوبکر نے انگوٹھی لی، جیب میں رکھی، چلے آ رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، جیب سے انگوٹھی نکالی، سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ یا رسول اللہ جو آپ نے حکم دیا تھا وہ کام میں نے کروا دیا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے انگوٹھی ہاتھ میں لی اور پوچھا کہ اے ابوبکر کیا لکھوا کر لائے ہو؟ اے ابوبکر کیا لکھوا کے لے کر آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ نے حکم دیا تھا وہ میں لکھوا کر لے کر آیا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ابوبکر میں نے تو صرف اللہ کے نام کو لکھوانے کا تم سے کہا تھا، اس میں اور نام کیوں لکھوا کر لے کر آئے؟ تو حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ایمان اور میری غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اللہ کا ذکر تو کروں، آپ کا ذکر چھوڑ دوں، اس لیے کہ خدا کا پتہ بھی مجھے آپ کے در سے ملا ہے، خدا کی معرفت بھی مجھے آپ کے در سے ہوئی ہے۔ ارے ہمیں خدا ملا ہی آپ کے در سے ہے، ہمیں خدا کا پتہ ملا ہی آپ کے در سے ہے، ہم خدا کو پکڑ لیں آپ کو چھوڑ دیں ایسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں نے آپ کا نام بھی لکھوا لیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابوبکر ٹھیک ہے تم نے میرا نام بھی لکھوایا، اس پر اور نام کیوں لکھوایا؟
اب حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو اس کے آگے کچھ نہیں لکھوایا، میں نے کچھ نہیں لکھوایا، میں نے آپ نے حکم دیا تھا اللہ کا اسم جلالت لکھوانے کے لیے، حضور میں نے آپ کے نام کو بھی ساتھ میں لکھوا لیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھوایا۔ آقا علیہ السلام نے انگوٹھی کو آگے کیا، کہا ابو بکر دیکھو کیا لکھا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب انگوٹھی دیکھی تو اس پہ کیا لکھا تھا؟ اللہ کا بھی نام تھا، مصطفیٰ کا بھی نام تھا، ساتھ میں ابو بکر کا بھی نام تھا، ساتھ میں ابو بکر کا بھی نام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور واللہ اللہ گواہ ہے میں نے صرف آپ کا نام لکھوایا تھا اور کسی کا نام نہیں لکھوایا۔ ابھی یہ بات ہی کر رہے تھے کہ جب تک سدرہ کے مکی حضرت سیدنا جبرائیل امی تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ماجرا اصل میں یہ ہے جو امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھے وہ الفاظ کیا ہیں؟ وقال یا رسول اللہ اما اسم ابی بکر فاکتبہ انا لانہ ما ردیا ان یفرق اسمک ان اسم اللہ فما رضی اللہ ان یفرق اسمہ ان اسمک۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کا نام میں نے لکھا ہے، ابو بکر نے اپنا نہیں لکھوایا بلکہ میں نے ابو بکر کا نام لکھا ہے۔ کیوں لکھا ہے وہ بھی بتا دیا، کیونکہ صدیق اکبر پر راضی نہ ہوئے کہ آپ کا نام خدا کے نام سے جدا ہو۔ صدیق اکبر اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ خالی اللہ کا نام لکھا جائے، آپ کا نہ لکھا جائے۔ ابو بکر نے رب کے نام کے ساتھ آپ کے نام کو لکھوایا تو میں نے آپ کے نام کے ساتھ آپ کے یار کے نام کو لکھوا دیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، جس کو فرشتے بھی پسند کریں، جس کو زمین والے بھی پسند کریں، جس کو آسمان والے بھی پسند کریں، ارے جس کو خود خدا پسند کرے اس کی شانوں کا کیا عالم ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں اور بات کو پھر وہیں پر پہنچا کے ختم کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں مخلوق کو چنا، لوگوں میں لوگوں کو چنا، ان میں سے سب سے بہترین قبیلے کو چنا، پھر ان قبیلوں میں سے سب سے بہترین خاندان کو چنا، اور پھر ان خاندان میں سب سے بہترین گھر کو چنا، پھر اس تمام گھر کے لوگوں میں بہترین مرد و عورت کو چنا، اور ان بہترین مرد و عورت کے ذریعے سے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، مجھے مبعوث فرمایا۔ اور میرے صحابہ سنو، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں مجھے چنا ہے، اے میرے صحابہ رب نے میرے لیے تمہیں بھی چنا ہے، صحابہ کو رب نے چنا ہے مصطفیٰ کے لیے۔ تو یہ شانیں ہے نا، یہ مقام، یہ عظمتیں، یہ مرتبے ہے نا، زباں کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے نا، یہ شانیں اللہ نے عطا فرمائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ پیارے کیا مقام ہے ابو بکر صدیق کا، ان کی محبت اہل ایمان کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے، ان کی محبت ایمان والوں پر واجب ہے، ان کا شکر ایمان والوں پر واجب ہے۔ بس آخری بات کر کے بات کو ختم کروں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا، یعنی اسلام کے لیے جس نے بھی قربانیاں پیش کی، جس نے بھی اسلام پر احسان کیا، میرے رب نے دنیا میں ہی ان کے احسانات کا ان کو بدلہ عطا کر دیا۔ جس نے بھی اسلام کے فروغ کے لیے کام کیا اللہ نے سب کو اس کا بدلہ عطا فرمایا، لیکن ابو بکر کا احسان اسلام پر اتنا ہے کہ ابو بکر کو بدلہ قیامت کے دن میرا رب دے گا۔ آقا علیہ السلام نے ابو بکر سے کتنا پیار کیا، اور ابو بکر نے بھی سرکار سے کتنا پیار کیا، ذرا غور کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن علی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا، علی کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اور ہجرت کی رات میرے مصطفیٰ کو ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ ہجرت کی رات سیدنا مولائے کائنات کو سرکار نے اپنے بستر پر لٹایا۔ جملہ غور سے سننا، ہجرت کی رات مولائے کائنات کو سرکار نے اپنے بستر پر لٹایا، اور ہجرت کی رات جس کی گود میں میرے مصطفیٰ لیٹے وہ ذات ابو بکر کی ہے۔ جس پر ابو بکر جس پر مولائے کائنات لیٹے،
وہ مصطفیٰ کا بستر تھا، اور جس گود میں مصطفیٰ لیٹے وہ گود میرے ابو بکر کی تھی۔ اور ایک مزے کی بات اور سنتے چلیے، اور پھر بات جو ہے نا بس ختم، یہ بس آخری بات اور آخری جملہ ہے۔ جس کو سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مکہ کا امین بنایا، مکہ کی امانتیں جس کے سپرد کی، وہ ذات ہے مولائے کائنات کی، اور جس کے سپرد خود نشان نبوت، جان نبوت، اور جس کے سپرد خود کائنات کی امانتیں تھی، وہ ذات ہے ابو بکر صدیق کی۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آئی آپ کی یہ بات؟ اور آسان طریقے سے سمجھ لو، جب سرکار ہجرت کی رات چلے تو آپ نے علی کو چھوڑا اور کہا کہ اے علی، یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، صبح یہ امانتیں دے کے چلے آنا آپ بھی مدینے۔ حضرت علی کو سرکار نے مکہ والوں کی امانتیں دی، اور ہجرت کی رات غار ثور میں اور سفر ہجرت میں مصطفیٰ نے جس کو اپنے ساتھ رکھا، یعنی ساری کائنات کی جو امانت تھی مصطفیٰ کریم، وہ جس کے ساتھ تھے وہ ذات ہے ابو بکر صدیق کی۔ تو علی کے پاس خالی مکہ والوں کی امانتیں تھی، اور ابو بکر کے پاس کائنات کی امانتیں تھیں۔ علی کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں، اور ابو بکر کے پاس خدا کی امانت تھی۔ لہذا ابو بکر صدیق وہ عظیم شان والے اور عظیم مقام والی شخصیت کا نام ہے کہ جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور سنی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، جس کو میرے آقا سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ افضل الشیخین حب الختنین مسح علی الخفین، کہ سنی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ ابو بکر و عمر کو افضل جانتا ہے، عثمان و علی سے محبت کرتا ہے، اور موضوع پر مسح کرتا ہے۔ یہ سنی ہونے کی علامت ہے۔ تو جو سنی ہوگا وہ ابو بکر سے بھی پیار کرے گا، عمر سے بھی پیار کرے گا، عثمان سے بھی پیار کرے گا، مولائے کائنات سے بھی پیار کرے گا، تمام صحابہ سے محبت کرے گا، تمام صحابہ سے پیار کرے گا، تمام اہل بیت اور تمام اولیاء کاملین بزرگان دین سے محبت کرے گا۔ جو ایمان والا ہوگا وہ اللہ سے بھی محبت کرنے والا ہوگا، اللہ کے محبوب بندوں سے بھی محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور صحابہ اکرام اولیاء کاملین کا نقش قدم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے دلوں میں سیدنا ابو بکر صدیق کی والہانہ محبت اور عشق پیدا فرمائے، ہم سب کو ان کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے، ان کی غلامی میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے، ہے نا۔ بات ذہن میں آ گئی تو عرض کر دوں، انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے کو، چونکہ 22 جمادی الاخری ہے، اور سے سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں گے، ہے نا، انشاءاللہ العزیز، اور فاتحہ خوانی ہوگی جمعے میں ہی، جو کچھ میسر آئے گا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔